ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سمرا، اور ظاہر ایک فرضی نام ہے، ان کا اصل نام آپ جانتے ہیں کہ ہم آن ایئر نہیں بتا سکتے. ان سے جانیں گے کہ انہیں کن کن پریشانیوں سے، زندگی کے کن کن مصائب سے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑا. بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ وہ کیا وقت تھا، اس میں آپ کس فیز سے گزری، آپ کیا فیل کر رہی تھیں. ایک لڑکی جو اس وقت گھر میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، صرف اس انداز سے اپنی داستان آپ نے بتانی ہے کہ وہ محتاط ہو جائے آنے والے وقت میں. بھائی ہوا یہ تھا کہ میں اب میں فرسٹ ایئر میں ہوں. جب میں میٹرک میں تھی، میری ساری جو فرینڈ تھی اس کی کزن نے اس کے موبائل سے نمبر لے لیا میرا، اور مجھے کال کرنے لگا وہ. تو پہلے تو میں نے اس کا نام بتانا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، نہیں بتائیے. رائٹ. بٹ وہ کال کرتا رہا تو رانگ کال سمجھ کے میں اس کو ڈینائی کرتی رہی. میں نے کوئی اس کو امپورٹینس نہیں دی زیادہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ آتی رہی، میسیجز آتے رہے. تو میں نے کہا بھی کیوں، آپ کون ہیں، تنگ کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب مجھے پتا بھی نہیں چلا، اور اس نے باتیں ایسی، اس کے میسیجز آتے تھے جس کو میں جواب دیتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بات سے بات چلتی رہی. اور اس طرح ہوا کہ پتہ نہیں کیسے مجھے وہ اچھا لگنے لگا. میٹرک میں آپ کے اماں ابا نے آپ کو موبائل دلا دیا تھا؟ جی، میں نے ضد کر کے خود دیا تھا گفٹ میں کہ مجھے موبائل چاہیے، جب میرا 9th کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ ایک لائق اچھی سمجھدار اسٹوڈنٹ تھی. جی. ٹھیک ہے. لیکن وہ غلطی ہو گئی مجھ سے. وہ ہوا یہ کہ مطلب گھر والوں نے، پاپا نے کہا بھی تھا کہ بیٹا موبائل تو دے رہے ہیں لیکن اس کو رانگ نمبر کے لیے یوز نہیں کرنا. میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس شرط پہ میں موبائل لے رہی ہوں کہ میں کبھی بھی غلط رانگ اس کا یوز نہیں کروں گی. بٹ وہ بائی مسٹیک ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری اس سے کب فرینڈ شپ ہو گئی. یعنی جب آپ میسج کر رہی ہوتی تھیں، جب آپ فون کر رہی ہوتی تھیں، تو آپ کے گھر میں ظاہر بہن بھائی بھی ہوں گے، آپ کے اماں ابا بھی ہیں، پوری فیملی رہتی ہے نا. تو کسی نے نوٹ نہیں کیا، کسی نے پوچھا نہیں کبھی آپ سے کہ بیٹا کس کو فون کر رہی ہو، کس کو میسج کر رہی ہو؟ سامنے کرتی نہیں تھی میں. اگر کرتی بھی تھی، کوئی پوچھتا بھی تھا کہ کیا کر رہی ہو، تو مطلب میں ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ملاقات کی؟ مطلب میں یہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہوں گی، میں چپکے سے چوری سے گئی. فرسٹ ٹائم گئی تو ہم لوگوں نے بس آئس کریم کی تھی، ہم لوگ نے آئس کریم وغیرہ کھائی. اس کے بعد گھر ڈراپ کر دیا اس نے بائک پہ، اور ایک گلی آگے ڈراپ کیا. مطلب کبھی بھی میں اپنے گیٹ پہ کبھی بھی وہاں نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے. مطلب میں دور ہوتی تھی تاکہ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں لگ سکے. لیکن میری بہت بڑی مسٹیک ہے جو میرے ذہن پہ بوجھ ہے. مطلب مجھے بہت ٹینس ہو گئی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اب کیا کر، کیونکہ بہت کچھ ہو چکا ہے جو میں والدین سے شیئر نہیں کر سکتی. لیکن چاہتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو پتہ لگ جائے کہ میں کس مشکل میں ہوں اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں. اب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس کا. اس ملک کی بہت ساری بچیاں یہی سوچتی ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو میری زندگی میں آنا تھا، اور یہی وہ صحیح آدمی ہے مجھے یہی جو اللہ میاں نے بھیج دیا میری زندگی میں. یہی میرا ہیرو ہے، یہی میری آخری محبت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے میرے لیے بھیجا ہے. یہی لگتا تھا آپ کو؟ مجھے لگتا تھا اس کی ساری باتیں سچی ہیں، لیکن وہ صرف جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ اس کو تو حاوث تھی. مطلب وہ ایک سمجھدار لڑکی جس نے 9th میں بہت اچھا رزلٹ دیا تھا، میٹرک کے بعد ماشاءاللہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہے، ماں باپ نے اعتماد کر کے اس کو موبائل دلوایا کہ وہ ٹریپ میں آ گئی، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی جو وہ لڑکا چاہتا تھا. ایسا کیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے تو کبھی بھی زبردستی نہیں کیا، سب کچھ میری مرضی سے کیا. لیکن جو ہے میں اس کی باتوں میں آ گئی. کیا کہتا تھا وہ؟ گھومنے پھرنے کی باتیں، بہت اچھے خواب کی شادی کر لیں گے، منگنی کے لیے رشتہ بھیجوں گا، تو تم فرینڈ شپ کرو، تم گھوما پھرا کرو، تھوڑا ٹائم دو تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، پھر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، میری جاب لگ جائے گی. لیکن اس دوران ہم لوگ جو ہے نا بہت ملتے تھے. تو ایک دفعہ وہ اپارٹمنٹ لے گیا تھا، تو وہاں پہ ہم مطلب کچھ فلمس تھی اس کے پاس، ویڈیو تھی، بہت کچھ دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے نا بہت آگے چلے گئے. مطلب ہم نے ساری حدیں پار کر لی. کیا اس کا کوئی اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے آپ کو خوف ہے؟ اس کے پاس میری ویڈیو ہے. اب میں کیا ایسی وہ نئے لوگوں کو لاتا رہے گا اور میں وہاں جاتی رہوں گی، میں یہ نہیں کر سکتی. میں وہ فراڈ ہے، وہ چیٹر ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. اس کا کام ہی یہی ہے، اس کی وہ باتوں میں آ گئی. جب نے پہلی بار آپ کو مووی دکھائی تو کیا ہوا؟ دل و دماغ کس سے گزرے؟ سب سے پہلے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ یہ سلسلہ بند کر دو اگر آپ نے نہیں کرنی. مجھے نہیں لگ رہا کہ، کیونکہ اب میں فرسٹ ایئر میں آ گئی ہوں، اب تک وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر وقت بلا لیتا ہے کال کر کے، آ جاؤ ورنہ یہ ویڈیو آپ کی ہے. آپ کو جانا پڑتا ہے؟ ہاں مجھے جانا پڑتا ہے. لیکن اب اس کے دوست بھی آنے لگے ہیں. مطلب میں ان چیزوں کو اپنے پیرنٹس کو کیسے بتاؤں؟ وہ لوگ تو مجھے جان سے مار دیں گے، قتل کر دیں گے میرا، یا میں خود
سوسائڈ کر لوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں, اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, اور خدا را کوئی لڑکی ایسی غلطی نہ کرے جو مجھ سے ہو گئی انجانے میں.